أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ تو اس میں بیسیکلی یہ بتانا ہے کہ دنیا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جس میں آپ کو پورا کا پورا انصاف مل جائے یا پورا کا پورا آپ کے ارادے اور آپ کے منشا کے مطابق کامیابی مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا مکمل انصاف کی جگہ نہیں ہے یا دنیا مکمل اطمینان کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے دن کو مقرر کیا ہے جسے ہم قیامت کہتے ہیں، جزا کا دن، بدلے کا دن۔ وہیں اللہ رب العالمین مکمل حساب دے گا، وہیں پر سب کے ساتھ انصاف ہوگا، اور اہل ایمان کا انصاف تو وہیں ہوگا، دنیا میں ناممکن ہے۔ اس کے بہت سے وجوہات ہیں۔ خیر، تو ہمیں یہ بات یاد رکھ لینا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں ہمیں ان پر صبر کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے بڑی آزمائش جو ہے فی الحال فلسطین پر چل رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ صرف فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، چین میں ایغور مسلمانوں پر ہو رہا ہے، ترکی میں کردستان پر ہو رہا ہے، دوسرے جگہ پر دوسرے مسلمانوں پر ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر خالی ہو۔ عراق ہے، ایران ہے، سوریہ ہے، ہر جگہ جہاں بھی توحید اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، تو کچھ نام نہاد مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہیں اور سارے مسلمانوں کے پیچھے کفار پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکفر ملت واحدہ، کفار مسلمانوں پر جب حملہ کرتے ہیں تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، وہ متحد ہوتے ہیں، وہ منتشر نہیں ہوتے۔ تو خیر، آج کے تقریر کا مقصد جذبات کو بھڑکانا نہیں ہے یا انٹرنیشنل پولیٹکس کو بتانا نہیں ہے یا یہ کہ کسی کنٹری کے اوپر کوئی بلیم کرنا نہیں ہے۔ ہمیں جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ مصائب و مشکلات کے وقت ہم کیا کریں، اور یہ مصائب و مشکلات آتے کیوں ہیں، اور ان کا خاتمہ کیسے ہوگا، کب ہوگا۔ تو ان باتوں پر ہم بات کریں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے، تو لہذا ہر آدمی کی آزمائش یہاں پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے موت خلق الحیات والموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، کون صراط مستقیم پر ہے، کون دین پر لگا ہوا ہے، کون اللہ کی فرما برداری میں ہے اور کون شیطان کی پیروی میں ہے، یہ دیکھنا۔ تو اسی لیے غزہ پر ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ غاصب، ظالم بمباری کیے جا رہا ہے، جو لامتناہی سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو اس میں ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے
کہ اپنے خالص بندوں کو شہادت کا درجہ دیں۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اہل ایمان جو مخلص ہیں وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں اور ان کی ہمیشہ کی زندگی ابدی کر دیں۔ ہمیں اور آپ کو کمپیئر کرنا چاہیے اپنے زندگی کے تعلق سے کہ قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ ہو بہو ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 82، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اہل ایمان کے کٹر دشمن دو لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ دو لوگ۔ اہل ایمان کے جانی دشمن، کٹر دشمن دو لوگ ہیں، ایک یہود اور دوسرے مشرکین۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ پتھروں کو، لکڑیوں کو پوجا کرتے ہیں اور یہودی یہ آپس میں مل چکے ہیں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، تو اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن برحق ہے۔ جو آج 1400 سال پہلے بتایا وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اور آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ ایمان پر لگ جانا چاہیے، صحیح راستے پر لگ جانا چاہیے۔ اور مزید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اے ایمان والو، یہود کو اور نصارہ کو یعنی عیسائیوں کو، یہودیوں کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا دوست نہ سمجھو، اپنے تعلقات ان سے مضبوط نہ رکھو، ان کے اوپر ڈیپینڈ نہ ہو جاؤ، ان کے راستوں پر نہ چلو، ان کے طور طریقے کو نہ اپناؤ۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے۔ حمایت ہم نے کس کی لی ہے؟ شیطانوں کی، ظالموں کی۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ علی قصعتھا، کہ تمہارے اوپر امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے دسترخوان پہ کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا، دعوت ہوتی ہے تو کئی جگہ، سارے جگہ جو شادیوں میں جاتے ہیں، حیدرآباد میں تو عام طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بسا اوقات کیسے ٹیبل پہ بھاگتے ہیں کھانے کے لیے، جیسے پیدائش ان کی کھانے کے لیے ہوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ خیر، تو بالکل یہ مثال دیکھیے، بریانی رکھی ہے، حلوے رکھے ہیں، میٹھا رکھا ہے، بھوکے لوگ دوڑ رہے ہیں کھانے کے لیے۔ تو ایسے ہی مسلمانوں کو نوچنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، ان کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے اور ان کو غلام بنانے کے لیے، ان کو ناکارہ بنانے کے لیے پوری کفرستان، پورا کفر جو ہے ایک ساتھ ٹوٹ پڑا ہے، آپ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا فَمِن قِلَّةِ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے رسول تو اس وقت کیا ہم کم ہوں گے؟ تو کہا نہیں، کم نہیں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت جو ہوگی غثاء کا غثاء السیل، تمہاری حیثیت ایسے بلبلے کی طرح ہوگی جو پانی کے اوپر بلبلے آتے ہیں، ایسے ہوگی، تو جھاگ کے برابر ہوگی۔ آج ہماری تعداد کتنی ہے؟ 8 ارب کی آبادی ہو گئی ہے، 8 بلین، اس میں سے قریب 2 بلین تو مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ ہی مسلمان، 1.5 ارب سے تو زیادہ ہیں۔ وہ تو صحیح تعداد کسی کو نہیں معلوم، اس لیے کہ تعداد گننا نہیں چاہتے اور نہ گنوانا چاہتے ہیں۔ تو خیر، آج ہماری تعداد کم نہیں ہے، تعداد صحیح ہے، اور تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے توحید پر چلنے والے کتنے ہیں، آپ دیکھیے دین پر چلنے والے کتنے ہیں، آپ دیکھیے اخلاق پر چلنے والے کتنے ہیں، آپ دیکھیے معاملات صاف ستھرے رکھنے والے کتنے ہیں، آپ دیکھیے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے کتنے ہیں۔ یہ تعداد دیکھیے، آپ 2 ارب کی تعداد نہ دیکھیے۔ اگر 313 کی تعداد ہے تو کوئی بات نہیں، توکل ہو، ایمان ہو،
اللہ کے راستے پر ہوں تو ہزار کے ہزار کی لشکر شکست کھا سکتی ہے، شکست دے سکتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 نصارہ سے جنگ کیا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 20,000 25,000 ہے، لیکن 2-2 لاکھ فوج سے مقابلہ کیا اور جنگ جیتی بھی ہے۔ تو تعداد سے نہیں ہوتا ہے، ایمان سے ہوتا ہے، جذبے سے، توکل سے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے سے، دین سے لگے رہنے سے۔ تو آج یہی معاملہ ہمارا ہے۔ ہماری تعداد تو بہت ہے، 57 کنٹریز ہے، لیکن ان کنٹریز میں دین پر چلنے والے، صحابہ اکرام کے راستے پر چلنے والے، قرآن و حدیث کو اپنا آئین، نمونہ اور کانسٹیٹیوشن بنانے والے، وہ کتنے لوگ ہیں؟ وہ کوئی نہیں، بہت کم ہے۔ ہر جگہ لوگوں نے اپنے سر کو نہ جانے کہاں کہاں جھکانے کا کاروبار شروع کر لیا ہے۔ یہ پیشانی یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے سامنے جھکے۔ لیکن چاہے وہ اسلامک کنٹری ہو، چاہے اسلامک کنٹری نہ ہو، ہر کوئی اپنا سر جھکانے کے لیے غیروں کے آگے، قبروں کے آگے اور نہ جانے کہاں کہاں جھکانے کے لیے مسلمان تیار ہیں۔ ایسی صورت میں بولتے ہیں کہ ظالم ہمارے اوپر قبضہ کر رہا۔ ارے ظالموں سے پہلے تو شیطانوں نے ہمارے اعمال پر قبضہ کر لیا، ہمارے دماغ پر قبضہ کر لیا، ہماری خواہشات پر قبضہ کر لیا، ہمیں دین سے دور کر دیا۔ ہمیں ہماری حیثیت نہیں پتہ ہے کہ ہم کس امت کے ہیں اور کیا حیثیت ہماری ہے۔ خیر امت تھے، لیکن ان سارے کے باوجود آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خیر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو ان مصائب و مشکلات کو دیکھ کے ہمیں اللہ کے رسول کی صداقت یاد آتی ہے، پیشن گوئی یاد آتی ہے کہ آپ کتنے سچے تھے کہ آپ نے جو بات 1400 سال پہلے کہی ہے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہارے اوپر دشمن ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ دسترخوان پہ کھانے والے۔ تو ایسے ہی سارے دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ تو خیر، لیکن یہ ایسا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ اہل ایمان کو آزمایا جاتا ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے کہ جس میں جلتے گرم کڑھائی میں جیسے پکوڑے اور سموسے تلے جاتے ہیں، اہل ایمان کو ڈال دیا۔ اہل ایمان کو صرف کیوں؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ غلطی صرف یہ تھی کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ آزمائش ہمیشہ رہتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مقابلے میں جادوگر آئے تھے، جب وہ جادوگر حقیقت جان لیے تو وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سورہ اعراف میں بیان فرمایا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ کون سا رب العالمین؟ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر الٹے کٹوا دوں گا اور پھر پھانسی پر لٹکاؤں گا۔ الٹے کٹوانے کا مطلب یعنی اگر رائٹ ہینڈ کاٹ رہا ہے تو لیفٹ پیر، یا لیفٹ پیر تو لیفٹ ہینڈ، ایسے رائٹ ہینڈ۔ تو یہ یعنی ایک ہاتھ تو دوسرا پیر، دوسرا پیر تو دوسرا ہاتھ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مع المسلمین، اے اللہ تو ہمیں صبر عطا فرما، اس ظالم جابر فرعون کے ظلم سے بچا۔ تو یہ آزمائش آتی رہتی ہیں، اہل ایمان کو آزمائش آتی رہتی ہیں، لیکن ان آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے، دین پر لگے رہنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے، دین کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس پر جم جاؤ۔ اور یہ آزمائش
صرف معمولی نہیں ہوتی ہیں، انبیاء پر بھی آتی ہیں۔ یہ آج جو اسرائیل کر رہا ہے غزہ پر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس نے تو انبیاء کو بھی قتل کیا ہے، انہوں نے تو انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا ہے۔ ان کے جرائم بہت ہیں اور تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ ان کے جرم کیا ہے۔ سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ یہ اہل ایمان کو قتل کرتے ہیں اور اہل ایمان میں انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں۔ تو آج یہ اگر معصوم شہریوں پر بم گرا رہے ہیں، یہ بزدل ہیں، مقابلہ تو کر نہیں سکتے، سامنے تو آ نہیں سکتے، لیکن فتنہ، دسیسہ کاری، مکاریوں سے، یہ اپنی چال بازیوں سے دوسروں کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو خیر، یہ انبیاء کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں، انبیاء پر بھی مصائب و مشکلات آتے ہیں، لیکن اس حال میں وہ اللہ کو ایک سمجھتے تھے، اللہ پر توکل رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ دنیا کی مصیبت چند وقت کے لیے ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی سعادت ہے، ہمیشہ کے لیے سعادت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے مزید صحابہ کرام کی پوری زندگی دیکھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھی۔ ظلم و جبر کی داستان انبیاء کے ساتھ بھی ہے، ان کو پریشان کیا گیا، وہ مظلوم رہے، طاقتور نے ان کے اوپر ظلم کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کی مدد کی اور کسی کو بڑے انتقام کے لیے، آخرت کے لیے مؤخر کر دیا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے ڈھیل دیا ہے تو اس لیے کہ یہ ان کے عمل اچھے ہیں، نہیں، ڈھیل دیا ہے تو اس لیے کہ آخرت میں ان کے اوپر عذاب اور عقاب دردناک کیا جائے اور سخت عذاب سے دوچار کیا جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو ڈھیل دیا ہے۔ ظلم کس پر نہیں ہوا ہے؟ فرعون نے کیا کہا؟ یذبحون ابناءہم، کہ ان کے لڑکوں کو وہ ذبح کر دیا کرتا تھا، لڑکوں کو۔ اس کے پادریوں نے بتایا کہ ایک کوئی بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا، تو اس نے ظلم کی ایک داستان لکھی، اس داستان کو قرآن نے جگہ جگہ بیان کیا کہ فرعون کا ایک بڑا ظلم یہ تھا کہ اس نے کہا آج کے بعد سے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے وہ زندہ رہنے کے لیے نہیں ہوں گے، قتل کرا دیا، منادی کرا ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، نہ جانے کتنے سال، 10 سال سے بھی زیادہ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اتنے دن تک قتل کرایا جب تک کہ ان پادریوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، یعنی جو بھی بچہ پیدا ہوتا، لیکن آخر میں انجام اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فرعون کو پانی میں غرق کیا، اور اس کو وہ طاقت دی تھی تاکہ اس کے اوپر عذاب اور اس کا انتقام اللہ رب العالمین دوسرے دن کے لیے مؤخر کر دے، اور پھر اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو مزید ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو لہذا یہ جو آزمائشیں ہمارے اوپر آتی ہیں وہ کیوں آتی ہیں؟ وہ اس لیے آتی ہیں اہل ایمان کو آزمانے کے لیے۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، کہ اگر تمہیں درد ہوتا ہے، تمہیں پریشانی ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، اہل ایمان کو پریشانی ہوتی ہے تو کفاروں کو بھی ہوتی ہے، لیکن دونوں کے پریشانی میں فرق یہ ہے کہ اہل ایمان اپنے درد کا ثواب اللہ سے امید رکھتے ہیں، وہ اللہ سے بدلہ چاہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں اور اس کے جزا کے لیے اور اس کے انعام کے لیے اور اس کے فضل و کرم کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں سعادت سے نوازے گا۔ لیکن یہ وقت آتے رہتے ہیں، ایسے وقت کئی آئے ہیں۔ بیر معونہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیار صحابہ کرام 70 قراء، حفاظ، عالم، فقیہ، مفتی صحابہ کرام، دھوکے سے ان کو لے جایا گیا، 70 کے 70 کو قتل کر دیا گیا، 1-2 لوگ بچے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حزین تھے، کئیب تھے۔ یوم احد کے دن، غزوہ احد کے دن بھی 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اس میں مصعب بن عمیر بھی تھے، داعیہ مدینہ میں دعوت و تبلیغ کی تھی، اور حضرت حمزہ سید الشہداء وہ بھی ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کیا تھا۔ تو لہذا اب ہم اور آپ یہ لگائیں کہ پوری دنیا کے مسلمان کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں مدد کر رہے، تو ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے مسلمان اپنی ضروریات میں ہیں، لیکن بس ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے؟ تو ہم یہاں سے صرف دعا کر سکتے ہیں۔ ہم دعا کریں کہ اے اللہ، صرف فلسطین نہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو نعمتوں میں، رحمتوں میں، برکتوں میں بدل دے۔ اے اللہ تو ان کے ظالموں کو خاک میں ملا دے، دشمنوں کو خاک میں ملا دے، مسلمانوں کو غالب کر دے، اور اے اللہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں یہ تو ان کی شہادت قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خون بہانا تو ہمارے رگوں میں ہے۔ انبیاء نے خواب میں بھی دیکھا ہے، خون بہانا یہ سعادت کی بات ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ مسلمان پیٹھ نہیں دکھاتا، جب وقت آئے تو وہ ہمیشہ سینہ دکھاتا ہے، اور اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں دوسرے کے لیے؟ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا مسئلہ تو بہت ہی شاندار ہے کہ ان الامر کلہ خیر، کہ سارے معاملات بھلے ہوتے ہیں۔ ان اصابتہ خیرا شکر علیہ، کہ اگر اسے خیر ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اسے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے ثواب سے نوازے گا، اپنے ثواب سے نوازے گا دونوں صورتوں میں۔ تو لہذا ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہمیں تکلیف ہے کہ فلسطین پر کسی نے ظلم و ستم ڈھایا، ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیے، کتنے لوگوں کے ناحق مال کو ضبط کر لیا، کتنے لوگوں کو غلط طریقے سے، کتنے لوگوں کے پیسے اور دولت ہڑپ کر لیے۔ دین کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت کو ہم نے چھوڑ دیا، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیا۔ یہ تو انڈیویجولی ہے، کنٹری وائز بھی یہی ہے۔ آج ہم نماز کے معاملات کو دیکھیں تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ جب مدینہ میں منافقین کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے نماز پڑھنی پڑتی تھی، تو ہم لوگ آج ان سے موازنہ کریں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن نماز کے لیے حاضر نہیں ہے، اور یہ صرف یہاں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ آسانی فرمائے۔ تو خیر، اللہ رب العالمین نے مزید ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین ظالموں کے کسی بھی جرم سے، ان کے جرم سے، ان کی حرکتوں سے غافل نہیں ہے کسی بھی طرح۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے آزمائش رکھی ہے، ان کو آزمایا ہے، اور کفار کو ختم کر کے رہے گا۔ لیکن ایسے ماحول میں آپ افسردہ نہ ہوں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ کی قسم یہ اسرائیل نہیں، پوری دنیا بھی آپ پر ٹوٹ پڑے، اگر آپ دین پر ہیں، اللہ کے راستے پر ہیں، قرآن و حدیث پر ہیں، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر ہیں، اولیاء اکرام کے راستے پر ہیں، تو کوئی بھی بال بیک آپ کا نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے، پوری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، آپ کے ساتھ صرف اللہ ہو تو کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آپ کو دنیا کے ظلم و جبر سے اللہ رب العالمین ایسے ہی نکالے جیسے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے نکالا اور آپ کو طاقت دی۔ بس آپ کو دین پر لگے رہنے کی ضرورت ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ایک دوسرے پر بحث نہ کریں، آپ کسی کنٹری کی بحث نہ کریں، ہم صرف اپنے اعمال کو دیکھیں، ہم صرف اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے نام اعمال کو دیکھیں، اپنے کام کو دیکھیں، اپنے کرتوت کو دیکھیں، اپنے دن اور رات کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ کیا اللہ اس کے رسول کی مخالفت پر،
کیا قرآن و حدیث کی مخالفت پر؟ کیا صحابہ اکرام کی مخالفت پر؟ اگر ایسا ہے تو پوری دنیا ہلاک کرنے کے لیے ایک دم آسان کام ہے۔ پوری دنیا آپ کو ہلاک کر سکتی ہے، پوری دنیا آپ کو آزمائش میں ڈال سکتی ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا دشمن جو ہمارا شیطان ہے، جب ہم اس سے ہار جاتے ہیں تو سمجھ لو پوری دنیا سے آپ ہار گئے، پوری دنیا سے آپ ہار گئے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ مومنوں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کون سے مومن؟ زبان سے صرف کہنے والے نہیں، عملی طور پر کہنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خباب بن ارد کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ نے شکایت کی کفار مکہ کے عذاب اور ظلم و ستم کی، تو آپ نے کہا کہ خباب اس سے پہلے کے دشمن کیا کرتے تھے؟ لوہے کی کنگھیوں سے گوشت کو نوچ دیا کرتے تھے۔ تو صبر کرو، یقیناً اللہ رب العالمین کوئی راستہ نکالے گا۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اگر شہادت اللہ کے راستے میں ہے تو یہ سب سے بڑی شہادت ہے، اور اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین مومنوں کو اپنے پاس سعادت دینا چاہتا ہے، اکرام دینا چاہتا ہے، اعزاز دینا چاہتا ہے، تو لہذا ہمیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہے جو مدد کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین ہی اپنے سارے اہل ایمان بندوں کی وہی مدد کرتا ہے۔ تو لہذا بس اتنا ہی، آخر میں دعا کہ اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، ان کے ظالموں کو خاک میں ملا دے، اور ان کے دشمنوں کو تو ہلاک و برباد کر دے، اور اے اللہ ان کے ظلم و ستم کو تو ان کے لیے آسان کر دے، اور اے اللہ جو لوگ بھی شہید ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما، اے اللہ ان کو فتح عطا فرما، ان کو جیت عطا فرما، اے اللہ مسلمان اور اسلام کا غلبہ کر دے، اور اے اللہ جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں ان سب کے خاک کو، ان سب کے ارادوں کو، ان سب کی طاقت کو، ان سب کی قوت کو، ان سب کے اسباب کو اے اللہ تو خاک میں ملا دے، ان کو ایسے ہی ہلاک و برباد کر دے جیسے قوم عاد کو، قوم ثمود کو تو انہیں ہلاک کیا ہے۔ اے اللہ تو ہی سننے والا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الرحیم۔